الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد۔ پہلے تو الحمدللہ یہ بات اور اعلان خوش آئند ہے کہ سوالات آج کی نشست میں تحریری شکل میں نہیں بھیجے گئے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ضرورت کے مطابق ہی سوالات بھیجے جاتے ہیں، فضول سوال نہیں ہوتے۔ خام خواہ بغیر ضرورت کے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے سوالات کی، تو الحمدللہ وہ سلسلہ نہیں ہے کہ جن ساتھیوں کو ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو مسئلہ درپیش ہو، جس مسئلے کی ضرورت ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت اور طریقے سے جو ثابت ہے وہ یہی انداز ہے کہ فرضی سوالات بنا کر ان کے جوابات طلب نہ کیے جائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نا کہ ہم بیٹھے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ کوئی ضرورت مند، کوئی عرابی، کوئی دیہاتی آئے آپ سے سوال کرے اور آپ جواب دیں اور ہم وہ جواب سن کے یاد کر لیں، خود سے سوالات نہیں کرتے رہتے تھے۔ تو الحمدللہ اچھی بات ہے، ضرورت کے مطابق یہ نشست بہرحال اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ ضروریات کے حوالے سے کوئی اس طرح کی پریشانی ہو تو ساتھیوں کو بآسانی قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں رہنمائی کی جا سکے، ان کو جوابات دیے جائیں۔ اور اس سے پہلے کی تاریخ بھی آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے، ایک چھوٹے چھوٹے سے سوال کے لیے، حدیث کے ایک ٹکڑے کے لیے لوگ سینکڑوں ہزاروں میلوں کے سفر کرتے تھے۔ مشقتوں کے بعد اس مسئلے کا حل سامنے آتا تھا۔ تو آج یہی کہ چونکہ الحمدللہ یہ سہولت میسر ہے، تو بھائیوں کو، بہنوں کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ تحریری طور پر یہاں بھیج دیا کریں۔ ابھی فی الحال ایک بات سامنے جو آئی ہے وہ تصویر کے حوالے سے ہے۔ تصویر کشی اور بالخصوص تصویر بنانا قرآن و سنت میں اس کی بڑی مذمت ہے، بہت ہی مذمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا ایسی تصاویر، ایسی ڈمیاں کہ جن میں نہ چہرے کا نشان ہو، نہ ناک آنکھ کا نشان ہو، تو کیا اس طرح کی ڈمیاں بنائی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اور ان کو اگر کاروباری حیثیت سے بعض تاجر حضرات اپنی دکانوں پر یا فیکٹریوں پر لگا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، تو شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو تصویر کی حقیقت یہی ہے کہ جب چہرہ، ناک، آنکھ، یہ سر کے جو مخصوص نشان ہیں اور یہ اعضاء رئیسہ ہیں، ان کے نشانات جب مٹ جائیں تو اس کا وہ حکم ختم ہو جاتا ہے۔ جو تصویر کا حکم ہے وہ حکم باقی نہیں رہتا، اور جس حد تک سوال ہے اسی حد تک یہ جواب ہے۔ بسا اوقات لوگ اس کو غلط طریقے سے بھی لیتے ہیں اس جواب کو، کہ پھر ٹھیک ہے کہ چہرہ کا نشان نہیں ہوگا اور جسم کے ان اعضاء کو عیاں کر دیا جائے گا کہ جن کا چھپا رہنا ہر حال میں ضروری ہے، ستر پوشی، تو کیا ٹھیک ہے؟ یہ محض اس طرح کے جن لوگوں کی طرف سے خیالات یا سوالات آتے ہیں، محض شرارت ہوتی ہے، سمجھنا مقصود ان کا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اسی قسم کے اہل علم نے جب جواب دیا ہے تو اس پر یہ اعتراض کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ پھر تو ٹھیک ہے کہ جو لوگ خواتین کی تصاویر بنا دیتے ہیں، اس کے ٹانگ کا ایک خاصا حصہ کھلا ہوتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے نا، پھر یہ ٹانگ ہی بنی ہوئی ہے۔ یہ اسلام نے خواتین کے حوالے سے تو کلی طور پر ہی ایک حرمت کا پہلو رکھا ہے کہ وہ کس طرح مستور ہونی چاہیے۔ اب اگر ان کے اعضاء اس طرح آپ
ابھرے ہوئے, اٹھے ہوئے یا کھلے ہوئے دکھانے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی اسی گناہ اور اسی زمرے میں آئے گا جو بے حیائی اور عریانی کے زمرے میں آتی ہیں. ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اگر کوئی محض اسی ضرورت کے تحت ایک حیت بقیہ جسم کی بنا لیتا ہے اور سر کے ان نشانات کو مٹا دیتا ہے, تو ہمیں ایک حدیث سے چونکہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے کہ اس کو سر کاٹ کر کے استعمال کرنے کی اجازت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے, تو اسی کے پیش نظر یہ ایک ضرورت کے تحت جواز کا فتویٰ ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ان اعضاء کے علاوہ بقیہ جسم کے وہ اعضاء جن اعضاء سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تصویر کے ساتھ مزید جو ہے مشابہت عیاں ہو رہی ہے, یا یہ اعضاء کھل جانا یا ابھرے ہوئے نظر آنے سے بے حیائی یا بے ہودگی کا تصور بھی ابھرتا ہے, ان سے بچتے ہوئے اس طرح کی تصویر یا اس طرح کی ڈمی وغیرہ بنا لینے میں شرعاً کوئی قباحت یا جرم نہیں ہے. بعض ڈمیاں بغیر سر کے بھی آتی ہیں, ان کا سر نہیں ہوتا, وہ زیادہ بہتر, وہ ان سے بھی بہتر ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ سر کے بغیر چونکہ اس کی ایک نس بھی ملتی ہے, اور اگر سر نہ ہو تو وہ اور زیادہ بہتر ہوگا, اسی کو ہی اختیار کیا جائے. سوال ہے سترے کے حوالے سے, ایک بندہ نماز پڑھا بغیر سترے کے, تو کتنے فاصلے سے جو ہے اگلا بندہ گزر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے, سترہ اس کے آگے نہیں رکھا, تو آگے گزرنے والا کتنی مسافت کتنے فاصلے سے گزر سکتا ہے. اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے ہمیں رہنمائی نہیں ملتی کہ کتنا. بس سترے کے بارے میں ہدایات ہیں, پابندیاں ہیں, آگے نہ گزرنے کی تعلیم ہے, گزرنے والے کی مذمت ہے, لیکن مسافت کی تحدید نہیں ہے. ایک اثر ملتا ہے جس کا معنی جس سے حاصل یہ ہوتا ہے, ربیتم بحجر کا لفظ آیا ہے جس کو عمومی طور پر یہ لیا گیا ہے کہ تقریباً 3 صفوں تک کا حساب رکھ لیا جائے اور اس کے بعد گزرا جائے. وہ بھی ایک اثر کے پیش نظر ہے. اور کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ جہاں تک انسان کا ہاتھ جاتا ہے نماز کے میں, یہاں تک تو آپ نہیں گزر سکتے, اس سے آگے سے گزر سکتے ہیں. لیکن یہ بات قابل فہم نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ جو سترہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی اس مسافت سے آگے ہوتا ہے. اگر وہاں سے گزرنا جائز تھا تو پھر سترہ رکھنے کی وجہ ہی کیا ہے. یہاں جو ہم سترہ رکھتے ہیں سجدے والی جگہ کے بعد میں, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد بھی ہم نہیں گزر سکتے, جبھی تو ہم نے سترہ رکھا ہے. اس سے اتنا ضرور حاصل ہوتا ہے. سترے کا یہ تصور کیوں قائم کیا گیا ہے کہ نمازی کو یہ خلش نہ ہو کہ یہ میری نماز کے آگے سے گزر رہا ہے اور میرے دھیان اس طرف جا رہے ہیں, میرے خشوع خضوع میں کمی واقع ہو رہی ہے. تو اسی چیز کو سمجھتے ہوئے ہم جتنا مسافت جتنا دور گزر سکتے ہیں اتنا ہی دور گزرنے کی کوشش کر لیں کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو اتنا دور سے کوئی بندہ گزر جاتا ہے تو ہمارے دل میں خیالات نہیں آئیں گے, اس طرف خیال نہیں جائے گا عرف میں. یہاں پھر ہم عرف کو بھی سامنے رکھ لیتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر اتنا قریب سے بندہ گزرتا ہے تو یقیناً ہمارے دل میں بھی خلش اور تشویش پیدا ہوگی. تو لہٰذا ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے سترہ نہیں رکھا تو ہم جتنا دور سے گزر سکتے ہیں اتنا دوری کو اختیار کریں تاکہ نمازی کے خشوع خضوع میں کبھی واقع نہ ہو. اس اثر کے پیش نظر یہی عموماً ایک اندازہ بتایا جاتا ہے کہ 3 صفوں کو اختیار کر لیا جائے. آپ کا سوال تھا. مشرک کسے کہتے ہیں اور آج کل ایسے بول دیا جاتا ہے مسلمانوں میں مشرک کیسا ہے؟
مشرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخصوص صفات جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات میں سے کوئی صفت مخلوق کے اندر مان لینا یہ شرک ہے، کہ گویا کہ اس بندے کو یا مخلوق، وہ لازمی نہیں کوئی انسان ہو، کوئی بھی ہو، کہ اس کو اللہ کے اس وصف میں شریک مان لیا گیا ہے، کہ وہ وصف، سارے اوصاف نہیں، کوئی وصف مخصوص اللہ کا، مثلا اللہ عالم الغیب ہے، ہم کسی بندے کے بارے میں یہ تصور قائم کریں کہ وہ بھی عالم الغیب ہے، گویا کہ اللہ کا وصف جو خاص اللہ کے ساتھ تھا ہم نے مخلوق کے اندر مان لیا ہے۔ یہ تعویلات تو کی جاتی ہیں جی، دیکھو قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا، وقوع جنت جہنم، بہت ساری چیزیں بتائیں جو ابھی آئے نہیں ہیں، تو یہ بھی تو غیب کی باتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی نبی کو بتائیں اور نبی نے آگے بتائیں۔ کسی کے بتانے سے اگر کوئی علم سیکھ جاتا ہے تو اس کو عالم الغیب نہیں کہتے، ورنہ ہم سب بھی عالم الغیب ہے، ہمیں بھی جنت جہنم کا پتہ ہے، بہت سارے وہ معاملات جو ابھی ہے نہیں وہ قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر ہمیں پتہ چلا ہے، تو ہم عالم الغیب ہوں گے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں، حاشا وکلا۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے، مثلا یہی علم غیب کی بات ہے کہ اس کو علم حاصل کرنے کے لیے نہ کان کی ضرورت پڑے، نہ آنکھ کی ضرورت پڑے، نہ ناک کی ضرورت پڑے، نہ زبان کی ضرورت پڑے، نہ خواب کی، نہ الہام کی، نہ وحی کی، ان ساری چیزوں سے بالا تر اسے ہر چیز کا پتہ ہو، اسے پتہ ہے کہ پیچھے کیا رکھا ہے کیا نہیں رکھا، کیونکہ علم کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے اس کو، یہ چیز کڑوی ہے میٹھی ہے اسے از خود پتہ ہے، اس کو زبان علم حاصل کرنے کے لیے زبان، یہ اللہ نے ظاہر کے علم کو جاننے کے لیے چابیاں اللہ نے عطا کی ہے کہ زبان سے چکھ کر بتا دے یہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے، کھٹا ہے، کیا ہے ذائقہ، یہ علم آ جائے گا آپ کو۔ ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر انسان کو اگر پتہ ہے تو عالم الغیب ہے، اور ایسا کوئی انسان نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کو ذاتی علم حاصل ہے، اس کو کسی چیز کے جاننے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے کسی ذریعے کو استعمال کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ ہے شرک کی تعریف، جو یہ عقیدہ رکھے وہ ہوتا ہے مشرک۔ اب سوال کا اگلا پہلو یہ ہے کہ بعض مسلمان ہیں اور ان کے عقائد کے اندر اس طرح کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم ان کو مشرک کہیں؟ فردی طور پر باقاعدہ کسی کا نام لے کر یہ مشرک ہے، یہ ایسا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عمومی ایک حکم دیا جا سکتا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے جو بھی ہے تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اب شرک کے اور کفر کی متعدد قسمیں ہیں، کہ بعض شرک اور کفر کی وہ قسمیں ہیں کہ انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ تو شادی بیاہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، نہ ہی مسلمان اس کے وارث بن سکتے ہیں، اور نہ وہ مسلمانوں کا وارث بن سکتا ہے، نہ ہی اس سے سلام جائز رہتا ہے، یہ سارے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں ملت اسلامیہ سے جو خارج ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جہودی کافر۔ جتنے بھی فرق ہیں اور عقائد باطلہ کی وجہ سے ان پر شرک یا کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے۔ ایک دوسرا شرک و کفر کی ایک نو شریعت نے بتائی ہے،
مثلاً یہ کہا کہ ایک شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، اس نے کفر کیا، اور ایک حدیث میں ہے فقد اشرکا، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے شرک کیا۔ جس نے روزہ رکھا اور اس میں ریا کا پہلو آ گیا کہ لوگ روزہ دار کہیں فقد من صام یرائی فقد اشرکا، وہ مشرک ہو گیا۔ تو یہ شرک اور کفر ہے، لیکن شرک اور کفر کے یہ وہ درجات نہیں ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتے ہیں، جس سے نکاح ٹوٹ جائے، جس سے وراثت کے سلسلے منقطع ہو جائیں، جس سے سلام کرنا بھی جائز نہ ہو، سلام وہ کرے تو جواب دینا جائز نہ ہو، وعلیکم کہہ کر۔ اگر پہلے اسلام میں تھا اب گیا ہے تو اس پر حد قتل کی لازم ہے، مرتد کی حد جو ہے وہ قتل ہے، واجب القتل ہے، یہ وہ کافر نہیں کہلاتے۔ اس کو کہتے ہیں کفر دون کفر، شرک دون شرک، کہ یہ ملت کے اندر رہتے ہوئے شرکیہ اور کفریہ کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، یہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ رب چاہے انہیں معاف کر دے، رب چاہے انہیں سزا دے، سزا دے کے معاف کرے، یہ رب کا معاملہ ہے۔ لیکن ان امور کو قرآن و سنت میں شرکیہ امور کہا گیا، عقائد کو شرکیہ کفریہ عقائد کہا گیا، اس بنیاد پر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان پر یہ شرک و کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ یہ فتویٰ نہیں ہوتا کہ وہ ملت سے خارج ہے، ہر ایک کو ملت سے خارج قرار دینے والا فتویٰ یہ صرف اور صرف تکفیری فرقے سے مل سکتا ہے۔ تکفیری فرق جو ہیں ان کا جو ایک مجموعی نام ہے وہ ہے خوارج۔ مختلف فرق میں اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کبھی داعش کی شکل میں، کبھی طالبان کی شکل میں، کبھی کسی القاعدہ کی شکل میں، کہ وہ ہر مسلمان کو جس کے اندر دیکھا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے ڈائریکٹ وہی کفر والا فتویٰ دے کر اس کو واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دھماکے کرتے ہیں یا قتل کرتے ہیں کہیں تو وہ ان کے فتوے کے اعتبار سے یہ جائز ہوتا ہے کہ یہ سب کافر ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا گروپ جس نے اپنا نام ہی جماعت المسلمین رکھا، ان کے ہاں بھی تکفیر کی فیکٹری ہے، وہ بھی ہر اس شخص کو جو ان کی تنظیم میں داخل نہیں اس پر یہی جہودی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ نہ اس سے سلام جائز ہے، نہ شادی بیاہ جائز ہے، نہ خوشی غمی میں شرکت جائز ہے۔ یہ اسلام نے بڑی مذمت کی ہے، ایسے لوگوں کی اسلام نے بڑی مذمت کی ہے کہ جو اس طرح ہر ایک پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور تشدد کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملت اسلامیہ کے اندر رہتے ہوئے مختلف فرق، اس میں کوئی شک نہیں، بعض انفرادی طور پر وہ ملت اسلامیہ کی حدود کو بھی پھلانگ جاتے ہیں یقیناً، لیکن اگر کسی مسلک سے تعلق ہے ان کا تو ہم اس فرد کی کو بنیاد بنا کر پورے کے پورے مسلک کو ملت سے خارج قرار نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال کس کا تھا؟ یہاں سے آپ کا تھا۔ نمازی اگر نابینا ہو تو اس کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ مطلب اس کو تو کچھ نہیں دیکھ رہا کہ آگے سے کوئی گزرا تو اس کے نمازی اگر نابینا ہو تو اس کو تو چونکہ نظر نہیں آیا، اس کے سامنے گزرنا کیسا ہے؟ دیکھو جب قاعدہ بنتا ہے نا، قاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اے انسان تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، دیکھ تو صحیح، میں نے تجھے آنکھیں عطا کی، میں نے تجھے زبان عطا کی، میں نے تجھے 2 ہونٹ عطا کیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پیدائشی نابینا ہے وہ کہے مجھ پر تو شکر لازم ہی نہیں ہے۔ قاعدہ جو بنتا ہے نا وہ اصول پر بنتا ہے۔ اگر کسی ایک چیز کو سامنے رکھ کر شریعت نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے
تو اس کے تحت پھر سارے آئیں گے، وہ نابینا ہے یا غیر نابینا۔ نبی علیہ السلام نے سترہ یہ ایک قاعدے کے طور پر بتا دیا کہ سترے کو اختیار کیا جائے۔ نمازی کے آگے سے کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ آنکھوں والے نمازی کے آگے سے، کہا گیا نمازی کے آگے سے جو گزرے گا اس کا یہ گناہ ہے۔ تو وہ نمازی تو ہے، لہذا وہ عام اس قاعدے کے تحت اس پر وہ حکم لاگو ہوگا۔ کے حوالے سے یہ کہ جیسے نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور آگے بیٹھا ہوا جسے ستھرا مانگ کر یا اٹھا کر پھر وہاں رکھ کر پھر چلا جائے، مناسب ہے؟ اگر انتظار کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس انتظار کا بھی اللہ اس کو اجر دے گا۔ تاہم اگر اس نے کوئی سترا ہی باقاعدہ سترا ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ یوں آگے آ جاتا ہے آدھا کہ آپ گزر جائیں پھر میں بھی ہٹ جاؤں گا، تو پھر وہ سترا نہ ہوا، باقاعدہ سترا ہی وہ اس کے آگے قائم کر دیتا ہے کوئی، اور پھر سامنے سے گزر جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، تو شرعی اس پر کوئی قباحت لازم نہیں آئے گی، لیکن بشرطے کہ سترا ہی ہو۔ سبحانک اللہ، چلو جی بہت قیمتی سوال ہے۔ جی ایک کتاب میں پڑھ رہا، اس کتاب میں لکھا کہ عورت نماز پڑھے، کسی حال میں بھی نماز پڑھے، یہاں تک کہ عورت بچہ جن رہی ہو تب بھی پڑھے، یہاں تک کہ بچہ کی دائی ہے وہ بھی نماز پڑھے، جو اتنا یعنی کہ بڑھا رہا ہے تب بھی نماز پڑھے، تو عورت کی حد کہاں تک قائم ہو؟ سوال ساتھیوں نے سن لیا ہوگا یا نہیں سنا تو مختصراً دہرا دوں کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، اس میں ہے کہ نماز کو ہر حال، عورت کو ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے، ایام حیض ہوں یا ایام نفاس، نماز اس پر معاف نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، حدیث کی کتاب پڑھیں، یہ منکرین حدیث کی کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایک بہت معتبر کتاب ہے اور اسے باقاعدہ جو ہے نا لوگ اپنی شادی بیاہ میں اسے دیتے ہیں۔ جی بات سنیں، جی وہ یہ انکار حدیث کی طرف ایک راستہ ہے۔ اس وقت باقاعدہ فرقے کے طور پر مسالک میں تو کسی مسلک میں یہ جائز نہیں ہے، البتہ مسلک کے دیگر مسالک کے یعنی تقلیدی مذاہب میں بھی کچھ افراد ایسے گزرے ہیں کہ ان کی تحقیق میں یہ بات شامل تھی، لیکن میں نے حیث المسلک میں کہوں کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، نہیں، تمام مسلک کے اہل علم کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے، کیونکہ احادیث میں صراحت ہے۔ انفرادی طور پر کچھ لوگوں نے لکھا ہے، وہ اس ذات اور اس شخصیت تک ہی اس کو رکھا جائے، اور یہ دیکھ لیا جائے کہ جس طرح یہ ایک بات واضح قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور کتنی ہی ایسی باتیں ہوں گی جو میں نہ سمجھ سکا اور میں بھی اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنا بیٹھوں گا، لہذا ایسی کتابوں کا مطالعہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے۔ باقاعدہ ایک گروہ کے طور پر جس کا فتویٰ ہے وہ ہے منکرین حدیث۔ اس سے قبل خوارج نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی سوال ہوا تھا، تو سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا سائلہ عورت سے، احروریت انت، کیا تو خارجیہ ہے؟ یہ تو خارجی مسلک والے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عورت ہر حال میں نماز پڑھے۔ وہاں بھی مسئلہ یہی تھا کہ قرآن میں ہے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور حدیث میں ہے کہ ان ایام میں عورت نماز نہ پڑھے، تو لہذا یہ زیادتی قرآن پر ہے، حدیث کی شکل میں اگر قرآن پر زیادتی ہوگی تو ہم اس کو نہیں لیں گے، جبکہ حدیث جو ہے وہ زیادتی نہیں ہے، وہ اس آیت کی تشریح ہوتی ہے، اس آیت کی تشریح ہوتی ہے۔ قرآن میں تو یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، یہ بھی تو نہیں ہے کہ اس وقت قائم کرے، ظہر کا وقت یہ ہے، عصر کا وقت یہ ہے، تو اس کو بھی زیادتی مانیں آپ، اوقات بھی نہ لیں، رکعات بھی نہ لیں، رکوع بھی نہ لیں، تعداد بھی نہ لیں، کیا پڑھنا ہے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، وہ بھی نہ لیں، کیونکہ یہ بھی پھر زیادتی ہے کہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ساری احادیث امام بخاری رحمہ اللہ کا بڑا پیارا انداز ہے کہ جب بھی وہ کوئی
چیپٹر قائم کرتے ہیں تو قرآن کی ایک آیت ذکر کرتے ہیں اسی باب سے متعلق، اور پھر آگے ساری احادیث نماز کے متعلق جتنی بھی آئیں گی اور یہ باور کراتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں اسی آیت کی تشریح ہے، اسی کی توضیح ہے۔ تو یہ توضیحات ہیں بخاری مسلم کیا حدیث کی ہر کتاب میں یہ وضاحت موجود ہے کہ حالت نفاس اور حالت حیض میں نہ صرف یہ کہ عورت نماز نہیں پڑھے گی بلکہ قضا بھی نہیں ہے ان دنوں کی۔ تو جو لوگ احادیث سے منہ موڑتے ہیں وہ اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کا رجحان بھی اسی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن اور حدیث میں تضاد ہے۔ تضاد یہ ہوتا کہ قرآن میں ہوتا کہ ان دنوں میں عورت نماز پڑھے اور حدیث میں ہے نہ پڑھے، یہ تھا تضاد۔ تضاد اس کو کہتے ہیں، یہ تضاد نہیں، یہ توضیح ہے کہ کس طرح پڑھے، کب پڑھے، کب نہ پڑھے، اوقات کیا ہے، یہ ساری توضیحات ہیں۔ لہٰذا ایسی کتب سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ یہ وہ شخص پڑھے، ضرور پڑھے جو قرآن و سنت کو صحیح معنی سمجھ لے، پھر دیکھتا ہے دوسروں کی خرابیاں کیا ہے پتہ چلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن و سنت میں ہمیں عبور نہ ہو اور ہم ایسی کتابوں سے وابستہ ہو جائیں، پھر پتہ یہ چلے کہ اسی کے مطابق ہمارا ذہن اور عقیدہ بھی تبدیل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔